ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر پنندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ حشر میں اے خدا نہ دینا پھر سزا کوئی زندگی جیسی۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ دنیا کی سرکس نما زندگی میں سب سے بڑا تماشا منافقت کا ہے۔ تجھے نہ آئے گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پلوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ برے دن نہ ہوتے تو اچھے دنوں کی اہمیت نہ ہوتی، پہچان نہ ہوتی، شناخت نہ ہوتی۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے نا تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود لکھ دیتے ہیں۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کرے۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، کہیں الفاظ تکلیف دیتے ہیں تو کہیں خاموشیاں۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ ہمیشہ خوبصورت رکھو، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اپنا تعلق کبھی نہ توڑے ایسے لوگوں سے جو آپ کی اصلاح کرنے والے ہوں، ایسی مجلسوں اور گروپوں سے جہاں سے آپ کو خیر ملتی ہو اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہو۔ قطرہ قطرہ بچا لیا اس نے، اپنے خوابوں کو پا لیا اس نے، باندھ کر اپنے پیٹ پر پتھر ایک بیٹا پڑھا لیا اس نے۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ تیرے ہجر میں یوں زرد ہوئے جاتے ہیں، لوگ تکتے ہیں تو ہم درد ہوئے جاتے ہیں۔ یہ جو گزر رہا ہے نا، وقت نہیں زندگی ہے۔ ہم مٹی سے تخلیق ہوئے لوگ، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ پڑھنے والوں کا قحط ہے ورنہ گرتے آنسو کتاب ہوتے ہیں۔ مذہب میں سے انسانیت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے خدا کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں۔ زندگی میں 3 چیزوں پر کبھی شرمندہ نہ ہونا: پرانے کپڑے، غریب دوست اور بوڑھے ماں باپ سے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ یاد یاد بس یاد رہ جاتی ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ سیمٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ جس کو پیاس ہوتی ہے وہ مٹکے اور مشق پر نظر نہیں رکھتا، وہ پانی کو ہی دیکھتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آگے آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں نا، تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں ایک پودا لگا لیں۔
انسانیت کا فخر ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے صرف الفاظ نہیں، اعمال بھی ہوتے ہیں۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ انسانوں کی خاموشی کو سننا اور سمجھنا سب سے مشکل لیکن سب سے بہتر کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ ترکش کہاوت ہے کہ ناچتی عورت کو گناہ گار سمجھنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ تماشائی کون ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں، تماشائی کیا کرتے ہیں، اور آپ کھلاڑی ہیں، تماشائی تو نہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجیے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، محبتوں کا فروغ ہوتا ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے، جو راحت ملتی ہے، وہ راحت، وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولیں اور سچ سنیں۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل شدہ مصیبت پر خوشی کا اظہار کرے تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ زندگی ایک پلک جھپکنے کا نام ہے، تو پھر کیوں ہم ہمیشہ کی پلاننگ کر کے بے خوف ہو کر ایک دوسرے کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں۔ جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوشی نہ ہوئے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ ہمیشہ غلط فہمی سے بچنا چاہیے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں، اسے اپنی وفاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ کچھ لوگ آپ سے نفرت اور حسد صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو، ان کے مرتبے کو کم کر دیتی ہے۔ برائی کے جواب بھی اچھائی سے دیں، یا پھر خاموش رہیں، تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی، حسین پن ہمیشہ برقرار رہے۔ تو دوستو، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو سدا ہنستا بستا آباد رکھے۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، سدا خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔